كثيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامنے گرامی کا کل کی نشست میں آپ نے سورہ بقرہ کا خلاصہ سماعت فرمایا. وقت کی کمی کی وجہ سے سورہ بقرہ کا جو تیسرا دعوی توحید ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ آیت الکرسی پر باقاعدہ جمعے کے اجتماع میں بالتفصیل گفتگو ہوگی. سورہ بقرہ کے اندر جہاں مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا، منافقین کی مذمت کی گئی، یہود و نصارہ کی، خصوصاً یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزوں کے احکام کا بیان بھی ہوا، احکام جہاد کو بھی بیان کیا گیا، احکامات حج کا بھی بیان ہوا. پہلی اقوام کے انجام سے عبرت پکڑو، اس کا بھی بیان ہوا. اسی طرح حیض کے احکام، طلاق کے احکام، سود کے احکام، قرض کے احکام، اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی سورہ بقرہ میں دیا گیا. اس کے بعد ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران جو ہے یہ
ترتیب کے اعتبار سے جو ہے یہ قرآن مقدس کی تیسری صورت ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے۔ سورہ آل عمران کو اپنی ماں قبل سورہ بقرہ کے ساتھ اسمی ربط یہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ بقرہ میں کہا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، گائے کی پوجا نہیں کریں گے۔ اب سورہ آل عمران میں ہم یہ کہیں گے کہ وَلَا نَعْبُدُ وَلَا نَسْتَعِينُ آل عمران كَمَا فَعَلَ النَّصَارَىٰ، کہ جس طرح عیسائی جو ہے وہ آل عمران تجھ ہی سے جس طرح عیسائی آل عمران سے مدد مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور ربط معنوی جو ہے اس کا وہ ایک یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ پاک ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اب آل عمران میں اللہ پاک بتائیں گے کہ وہ کون سے کافر ہے، وہ کون سے کافر ہے۔ فرمایا کہ وہ کافر ہے جو مشرک ہے، نصارہ ہے، جو حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو پکارنے والے ہیں۔ اللہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں ہماری کیا فرما، مدد فرما۔ اور اس کا جو شان نزول ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد جس میں 60 آدمی تھے، کتنے؟ 60۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مناظرہ کرنے کے لیے، مجادلہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ اور جھگڑا کس بات پہ کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ حضرت عیسیٰ الہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نائب ہے، مائی مریم صدیقہ کی جو ہے وہ الہ ہے۔ اس بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے وہ بحث مباحثہ کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ بحث مباحثہ کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا بھائی میں جس اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں مسلمان، وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ایسی ذات ہے، یصورکم، وہ اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحم میں، ماؤں کے رحم میں تمہاری تصویریں وہ اللہ بناتا ہے، کیف یشاء، کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران جہاں شروع ہو رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے دلائل دیے نا، وہ لاجواب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟
جو شخص لاجواب ہو جائے نا پھر وہ جھگڑا کرنے پہ آ جاتا ہے، گالیاں دینے پر آ جاتا ہے. جب دلیل نہ ہو تو پھر گالن گلوچ، پھر جھگڑا، اور پھر جو ہے الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مائی مریم صدیقہ کے ہاں بے موسم کے پھل آ جاتے ہیں، بے موسم کے پھل آ جاتے ہیں، سردیوں کے اندر گرمیوں کے، گرمیوں کے اندر سردیوں کے. تو پتا چلا یہ متصرف الامور ہے، انہیں اختیار حاصل ہے، انہیں اختیارات حاصل ہے. یہ تو کوئی عام بندہ اس طرح کر سکتا ہے کہ سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل. اللہ پاک نے سورہ آل عمران نازل کی اور ان کے ان شبہات کا اور الزامات کا جواب ارشاد فرمایا. آج ہی توجہ کیجیے، اللہ پاک کا قرآن جواب دے رہے ہیں. فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. عمران کی بیوی نے جو نظر مانی تھی، جب نظر مانی اللہ نے بیٹی عطا کی اور بیٹی کا نام مریم ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ مریم ہے، مریم ہے. اب عمران کی بیوی نے جو نظر مانی تھی وہ کس کے نام کی مانی تھی؟ کسی پیغمبر کے نام کی مانی تھی؟ کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. فرمایا دیکھ لو جس کے نام کی نظر یہ مان رہی ہے تم بھی نظر مانو تو اللہ کے نام کی مانو. نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ بولیے نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی نے نظر مانی اور کہا ربی انی نذرت لک، انی نذرت لک، انی نذرت لک. اللہ یہ جو میں نے نظر مانی ہے نا، مانی ہے یہ تیرے لیے مانی ہے، یہ تیرے لیے مانی. اس لیے کہ نظروں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. اب جب مائی مریم صدیقہ پیدا ہو گئی ہے، اللہ پاک نے ان کی کفالت بات مختصر کر رہا ہوں، حضرت زکریا کے حوالے کر دی. حضرت زکریا اس بچی کی کیا کرنے لگے؟ کفالت کرنے لگی ہے. حضرت زکریا جب اس بچی کے پاس جاتی ہے، محراب میں جاتی ہے جہاں یہ بچی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس حجرے میں محراب میں حضرت زکریا جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مریم کے پاس
موسم کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل۔ اب حضرت زکریا پریشان اس وجہ سے ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو میں محراب کا دروازہ بھی بند کر جاتا ہوں اور اس کی کفالت میرے ذمے ہے، میں بھی لا کے نہیں دیتا، کوئی اور بھی لا کے نہیں دیتا۔ تو اب وہ مائی مریم سے پوچھتے ہیں، قال یا مریم انا لک ھذا، توجہ کیجئے گا، اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا معاملے کی حقیقت کا پتہ چل سکا کوئی نہیں، معاملے کی حقیقت کا پتہ چل سکا کوئی نہیں۔ حضرت زکریا فرماتی ہے، یا مریم انا لک ھذا، او مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اب مریم اللہ کی ولی ہے، سچی ولی ہے، ان کی ولایت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، ان کی ولایت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآنی ولی آگے سے کیا جواب دیتی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہے میں شف کرتی ہوں، سردیوں کے پھل آ جاتی ہیں، میں شو کرتی ہوں تو گرمیوں کے پھل آ جاتے ہیں۔ شف 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 سرکار ہے، شف شف بڑھ گئی، بات سمجھ نہیں گیا، بڑے عرصے سے لوگوں کو دھوکا دیا ہوا تھا اور اللہ پاک نے دیکھے نا کیسا ایک بندہ اٹھایا جس نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ کوئی مولوی نہیں اٹھا، کوئی پیر نہیں اٹھا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ کا یہ بات ہے، اللہ نے حق کو ثابت کرنا ہے، باطل کو مٹانا ہے، صورت کوئی بھی بنے، حق کو ثابت کرنا ہے، باطل کو مٹانا، ننگا کرنا ہے باطل کو۔ ہاں جی توجہ کیجئے، مائی مریم صدیقہ کا جواب سنیے گا جب حضرت زکریا پوچھنے لگے انا لک ھذا، اب اللہ کی ولیہ بولنے لگی ہے، کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، مائی مریم صدیقہ کہنے لگی اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے او زکریا، ہوا من عند اللہ، یہ پھل میرے پاس بیچنے والا، مجھے عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ ولی ہے اور ولی کی کرامت برحق ہے، پیغمبر کے معجزات برحق، پیغمبروں کے معجزات کا ممکن مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ولیوں کی کرامت کا ممکن بھی گمراہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ولیوں کی جو اللہ کے اصل ولی ہیں، یہ ولیہ ہیں، ان کی کرامات ہیں مگر ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ ہاں، اس کو جب شف شف ان کو پکڑا، انہوں نے کہا جی یہ کرامتی ہے جی، میں ایک ولی کا پتر ہوں، اور بھائی جاہل انسان جو کسی ولی کی کرامت ہوتی ہے نا، وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے کر دے، جیسے چاہے کر دے، جس کے سامنے چاہے کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔ نبیوں کا معجزہ برحق ہے مگر وہ بھی نبیوں کے اپنے اختیار میں۔ یہ سورہ بقرہ گزری ہے، قوم والوں نے پانی مانگا ہے حضرت موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر پانی مانگا کس سے؟ اللہ سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، قُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، او موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، یہ جو عصا ہے، اضرب بعصاک الحجر، اس ڈنڈے کو پتھر پر مارنا تیرا کام ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبضے قدرت میں ایک مٹھی بھر ریت لے کر کافروں کی آنکھوں میں ڈالنا ممکن ہوتا تو اللہ کے نبی پہلے یہ کر لیتے، مگر ایسا نہیں، جب اللہ کا حکم آیا سبحان اللہ پھر ایک مٹھی بھر ریت پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے لی، 1000 کا لشکر جرار سامنے کھڑا ہے، وہ مٹھی بھر ریت سب کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے پیارے پیغمبر نہیں پھینکی مگر جب تو نے پھینکی، بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مگر اللہ نے پھینکی۔ او پیارے پیغمبر ہاتھ تیرا چل رہا تھا اور قدرت الہی کی چل رہی تھی۔ یہ پھر ان کے کہتے جی ہماری کرامت ہمارے ہاتھ میں ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا قال هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا یہ پھل مجھے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ ہاں تو اللہ پاک نے جواب دیا، تم کہتے ہو کہ مائی مریم کا اپنا کمال ہے، دیکھو مائی مریم صدیقہ سے اپنی بات ہی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، کہ اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ بولے کمال کس کا ہے؟ اللہ ہی کا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہتے تھے جی دیکھو آپ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، تصرفات نہیں ہوتے، تو حضرت زکریا 100 سال سے زائد کی عمر ہے، بیوی بھی 5 ہو چکی ہے، خود بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپے کے اندر اپنا بیٹا پیدا کر لیا۔ عیسائیوں نے کہا حضرت زکریا کا یہ جو بیٹا بڑھاپے کے اندر ہوا، پتہ چلتا ہے حضرت زکریا جو ہے وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی بھی حقیقت بیان کر دی۔ جب گئے ہیں دیکھے مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں، بے موسم کے سوال کیا مریم سے، مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت زکریا نے کہا دل کے اندر
کیا مانگا؟ بیٹا مانگا. فرمایا ذریتن طیبتن، اللہ نیک اولاد پاکیزہ اولاد عطا کر دے. اگر تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھے کو بے موسم کا بیٹا بھی. انکا سمیع الدعاء، اللہ اس عقیدے کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوں، انکا سمیع الدعاء، کہ تیرے علاوہ دعاؤں کا سننے والا اللہ، تیرے علاوہ دعاؤں کا سننے والا، دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے، دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے. اس سے پہلے عمران کی بیوی نے جب نظر مانی نا تو اس نے بھی کہا انکا انت السمیع العلیم، انکا انت السمیع العلیم. اللہ پاک بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا. حضرت زکریا بھی فرما رہی ہے انکا سمیع الدعاء، اللہ تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا، پکاروں کا سننے والا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ما فوق الاسباب پکارے سنتا ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن کا انکار ہے. اور جو قرآن کا منکر ہوتا ہے، یہ قرآن کا منکر فرمایا انکا سمیع الدعاء. ادھر یہ دعا مانگی ہے بڑے تضرع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا محراب کے اندر کھڑے ہوئے تھے. یصلی فی المحراب، محراب میں کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز. کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز. اسی حالت میں فرشتے نے آواز دی، اور آواز دے کر کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ پاک نے اسی جگہ دعا قبول کر لی اور فرمایا ہم آپ کو خوشخبری دے رہی ہیں، یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو بیٹا عطا کر رہی ہیں، اور بیٹا بھی ایسا کہ اس کا نام رکھ کے بھیج رہے ہیں. اس کا نام بھی ہم نے خود رکھ دیا یحییٰ. اور زکریا ہم نے آپ کو بیٹا دے دیا. کون سا؟ یحییٰ. یہ قرآنی واقعہ آپ کو بتا رہا ہے، پیغمبر ہے، بیٹے کے اندر محتاج کس کا ہے؟ بولیے. اور مشرق پاکستانی مشرق کیا کہتا ہے؟ بابا شاہ جمال دے پتر دیں گی رتان لال، بابا لے گڑ دی روڑی تے دئی پترا دی جوڑی، بابا لے ککڑ تے دے پتر. یہ جا جا کے مزاروں پر منتیں مانگتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں. پیغمبر ہے، پیغمبر ہیں. بیٹے کے اندر محتاج کس کے؟ اولاد کے لیے محتاج کس کے؟ اور بیٹا مانگا کس سے؟ تو مجھے اور آپ کو بھی اولاد مانگنی چاہیے کس سے؟ بولیے کس سے؟ اور جب اللہ اولاد دے دے تو اس کا نام امام بخش نہیں رکھنا، نبی بخش نہیں رکھنا، اللہ بخش رکھنا ہے. کیونکہ بخشنے والا کون ہے؟ اولاد. بولیے اولاد بخشنے والا کون ہے؟ پیرا دتا نام نہیں رکھنا، بلکہ نام کیا رکھنا ہے؟ اللہ دتا. نام کیا رکھنا ہے؟ اللہ دتا. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو ایک جو ہے مسئلہ سورہ آل عمران میں یہ بھی
محتاج ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھ لو یہ سارے اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ کے پیارے ہیں، مگر یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ انہیں بھی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بھی دعائیں مانگتے رہے کس سے؟ اللہ سے۔ ان کا بھی حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لہذا مائی مریم صدیقہ ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، جس کی ولادت ہو، جس کی ولادت ہو، وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہو اس کی ولادت نہیں ہوتی۔ جو الہ ہوتا ہے اس کی ولادت نہیں ہوتی، اور جس کی ولادت ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔